کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ. حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ایسے آدمی کو مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ چند اعمال تھے، چند وہ کام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کے بارے میں آیا ہے آدمی اپنے گھر پر بیٹھ کر جن کو انجام دے کر جن کو کر کے حج اور عمرے کا ثواب پا سکتا ہے. عمل بتائے ہیں 5 اعمال. یہ 5 اعمال ایسے ہیں جو کسی نہ کسی حد تک مسجد سے جڑے ہوئے ہیں. پہلا عمل بتایا تھا کہ جو مسجد میں علم سیکھنے یا سکھانے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم العذر وفي رواية الا شاركوكم في الاجر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے سعادت مند بندے بیت اللہ کی زیارت کے لیے حج کے لیے قصد و ارادہ کیے ہوئے ہیں. حاجیوں کے قافلے ان مقدس جگہوں کی طرف رواں دواں ہیں. وہ حج کی سعادت حاصل کریں گے، عمرے کا ثواب پائیں گے. حاجیوں کے قافلوں کو روانہ ہوتے دیکھ کر بہت سارے وہ افراد جو کسی وجہ سے حج نہیں کر سکے، اس سال نہیں جا سکتے ہیں، کوئی عذر لاحق ہو گیا، کوئی قانونی پیچیدگی پیش آ گئی، کوئی اور وجہ پیش آ گئی، تو ان کے دل میں ایک حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اور حسرت کے ساتھ حسرت کی نگاہوں سے وہ جانے والوں کو دیکھتے ہیں. اللہ رحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں بہت سارے ایسے اعمال بتائے ہیں، ایسے کام بتائے ہیں جو کرنے میں بہت آسان ہے، بہت سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ بندہ انجام دے سکتا ہے، اور ان کاموں کو کر کے ان اعمال کو انجام دے کر وہ حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. وہ گھر بیٹھے بغیر کسی زیادہ محنت کے، مشقت کے، پیسے خرچ کیے ہوئے اپنے وطن میں رہ کر، اپنے بیوی بچوں میں رہ کر، اپنے کاروبار میں رہ کر، بس تھوڑی سی نیت اور تھوڑے سے اچھے جذبے کے ساتھ، عزم و ارادے کے ساتھ وہ حج اور عمرے کا ثواب پا سکتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو بھی محروم نہیں کرتا ہے، اور اگر ان اعمال کو انجام دیتے ہوئے اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ یہ کام یا اعمال میں یہاں بیٹھ کے انجام دے رہا ہوں، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعمال کا اجر اور ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے، میں اس جذبے کے ساتھ ان کاموں کو انجام دے رہا ہوں کہ اللہ مجھے واقعتاً بیت اللہ دکھا دے، حج نصیب کر دے، عمرہ نصیب کر دے، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی نیت اور اس کے سچے جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ اس کے لیے اسباب فراہم کر دے، وہاں تک پہنچنے کے راستے آسان کر دے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ
سچی نیت، پکا ارادہ اور سچا جذبہ رکھے. اگر اس کی نیت بالکل صادق ہے، سچی ہے، مخلص ہے، تو پھر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم العذر. تم نے کوئی مسافت اور دوری طے نہیں کی ہے اور نہ کسی وادی کو طے کیا ہے، مگر کچھ لوگ مدینے میں تمہارے پیچھے ایسے ہیں جنہوں نے شارکوکم فی الاجر، جو جہاد کے اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی سبب ایسا پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ جہاد میں نہیں آ سکیں، سفر نہیں کر سکیں. اگر عذر نہ ہوتا، ان کی نیت، ان کا ارادہ پختہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ثواب سے محروم نہیں کیا ہے. انسان کی نیت اور ارادے کا بہت اثر پڑتا ہے. نیت اچھی ہو تو اس کا بھی اجر ہے، ثواب ہے. نیت بری ہو تو اس کا بھی گناہ ہے. حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا 4 لوگوں کے لیے، 4 قسم کے لوگوں کے لیے. پہلا شخص عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایسا اللہ کا بندہ، ایسا انسان جس کو اللہ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، دنیا بھی دی اور علم کی دولت بھی دی. فہو یتقی فیہ ربہ، وہ بندہ اللہ نے جو مال دیا، چونکہ علم بھی دیا، علم کی روشنی ہے اس کے پاس، تو اس مال و دولت میں اللہ سے ڈرتا ہے، غلط استعمال نہیں کرتا ہے. وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اس مال میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس مال و دولت میں اللہ کا حق بھی جانتا ہے، زکوٰۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، حضور نے فرمایا سب سے اعلیٰ رتبے والا انسان ہے یہ. دوسرا فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم کی دولت تو عطا فرمائی لیکن مال نہیں عطا فرمایا. اب یہ جو بندہ ہے جس کے پاس علم ہے، مال نہیں ہے، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اس کی نیت سچی ہے. وہ اس بندے کو جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، اور وہ صحیح مال کو خرچ کر رہا ہے، صحیح استعمال کر رہا ہے، اس کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اللہ مجھے مال دیتا نا تو میں فلاں کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور اس مال میں اللہ سے ڈرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ بندہ اس کی نیت پر ہے، ان دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے. نیت صحیح رکھی تو مال خرچ کرنے والے کے پر اجر و ثواب مل رہا ہے. تیسرا بندہ عبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزق علما، ایسا بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کو علم نہیں دیا ہے. جب علم صحیح نہیں ہے، دینی علم نہیں ہے، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ مال میں ناجائز تصرف کرے گا، جس طرح چاہے گا مال و دولت کو استعمال کرے گا، ریا میں، نمود میں، دکھلاوے میں، فضول خرچیوں میں. فرمایا لا يتقی فیہ ربہ، علم نہیں ہے، مال و دولت ملی ہوئی ہے، اس مال کے سلسلے میں وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور نہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور نہ اس میں اللہ کا حق جانتا ہے. فہذا بأخبث المنازل، سب سے برا انسان یہ تیسرا بندہ. چوتھا بندہ عبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، نہ اللہ نے اسے مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، دونوں دولتوں سے محروم رکھا ہے. لیکن یہ اس تیسرے آدمی کو دیکھتا ہے جس کے پاس علم نہیں تھا، دولت خوب تھی، دولت کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کو دیکھتا ہے اور اندر اس کا جذبہ ہے، اندر دل میں باتیں آ رہی ہے اگر میرے پاس مال آ جائے نا تو میں اس کی طرح اڑاؤں گا، اسی طرح دکھاوا کروں گا، اس کی طرح خرچ کروں گا، عائش کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ اپنی نیت پر ہے، ان دونوں کا گناہ، ان دونوں کا بوجھ برابر ہے.
علم ہے نہیں، مال بھی نہیں ہے، لیکن نیت غلط ہے کہ ملے گا تو میں اس طرح اڑاؤں گا، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی جو چیز ہے نا وہ انسان کی نیت ہے۔ حاجیوں کو جاتے ہوئے اپنے گھروں میں کسی وجہ سے بیت اللہ جانے سے محروم رہنے والے افراد سچی نیت رکھیں، سچا ارادہ رکھیں، سچا جذبہ رکھیں، اللہ انہیں حج پہ بھی بلائے گا، اپنے گھر کی زیارت کا موقع بھی نصیب کرے گا، ان مقدس مقامات کو دیکھنے کا موقع بھی دے گا، اور حج کا اجر و ثواب بھی دے دے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں جن کو اگر ہم کرنے لگ جائیں نا تو حج اور عمرے کو برابر ثواب ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے مال نہیں دیا، حسرت کے ساتھ حاجیوں کو دیکھتے رکھتے ہیں، وہ بھی کرنے لگ جائیں، اور بہت سارے لوگ ایسے جو سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، ہر سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، ہر سال حج نہیں کر سکتے ہیں، بہت ساری مشغولیات ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، وہ بھی ان اعمال کو کرنے لگ جائیں گے، اللہ حج اور عمرے کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھے گا۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ راوی ہیں، فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ حضور نے فرمایا جو آدمی مسجد کے لیے صرف اس نیت کے ساتھ آئے، جو مسجد میں صرف اس نیت کے ساتھ آئے کہ وہ خیر کی بات سیکھے گا، دین کی بات سیکھے گا، علم کی بات سیکھے گا یا سکھائے گا، سیکھنے کے ارادے سے یا سکھانے کے ارادے سے آئے مسجد میں، کان لہو کاجر حاج تامن حجتہ، اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جس نہ کسی حاجی کو جس کا حج تام ہو، مقبول ہو، مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنا آسان اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، بتا دیا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو یہ شوق ہوگا، جذبہ ہوگا کہ جمعہ میں ہم جلدی آ جائیں، کچھ دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم سیکھ جائیں۔ عام طور پر لوگ کس وقت آتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، جب عربی والا خطبہ شروع ہوتا ہے جس کو سمجھتے بھی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے سمجھتے ہی نہیں، بس اس کو سننے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جو اصل بات بتائی جا رہی ہے کتنے اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مقبول حج کا ثواب ہے، علم سیکھنے کی نیت سے مسجد آئے۔ دوسرا عمل، حضرت ابو امامہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلے، جو آدمی فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلے، جو اجر اور ثواب بتایا گیا ہے نا وہ زیادہ تر گھر سے باوضو ہو کر نکلنے کے لیے۔ گھر سے باوضو ہو کر انسان نکلتا ہے نا، نیکیاں بارش کے قطرات کی طرح برستی ہے اس پر، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد میں نماز ادا کر کے واپس گھر نہ جائے، ہر قدم پر نیکی لکھی جا رہی ہے۔ فرمایا جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے اس کا اجر، اس کا ثواب کاجر الحاج المحرم، اس حاجی کی طرح ہے جو احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور فرمایا ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ، جو آدمی چاشت کی نماز کے لیے نکلتا ہے، لا ینصبہ الا ایہ، اور وہ صرف اس لیے آتا ہے مسجد میں کہ چاشت کی نماز ادا کر دے، چاشت کی نماز ادا کرنے کے لیے، فرمایا اس کا اجر و ثواب عمرہ کرنے والے کے اجر و ثواب کی طرح ہے۔ وہ آپ دیکھیے ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سارے افراد ایسے ہیں جو جماعت کی نماز سے معروم رہتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو یہیں آ کر وضو کرتے ہیں، گھر سے وضو کر کے نہیں آتے ہیں۔ اجر جو ثواب فرمایا ہے وہ ہے گھر سے باوضو ہو کر آنے والے کے لیے۔ جو آدمی گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، مقبول حج کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک دن میں 5 حج کا ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ ایک سال کا آپ حساب لگائیں تو تقریباً 1800 حج ہو رہے ہیں، اور 10 سال کا حساب لگائیں تو میرے خیال سے 18,000 حج کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ کتنی سہولت رکھ دی، کتنی آسانی رکھ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، کتنا اجر و ثواب متعین فرما دیا ہے۔ تیسرا عمل، حضرت انس راوی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر فجر کی جماعت سے فارغ ہو کر باہر نہ چلا جائے، بلکہ جس جگہ اس نے نماز ادا کی ہے وہیں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، کسی تسبیح میں، ورد میں، وظیفے میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد ثم صلی رکعتین، 10-15 منٹ گزرنے کے بعد جو مکروہ وقت ہے وہ گزرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ایسے آدمی کو مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، عمرے کا بھی ثواب، حج کا بھی ثواب۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں گے؟ فجر کی جماعت تو ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس میں بھی بہت کم تعداد ہوتی ہے، لیکن اس پر عمل کر کے مکمل حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا، اگر ہم ہر روز نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم یہ حج کے دن چل رہے ہیں، حج کے ایام چل رہے ہیں، حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں اور ہم لائیو حاجیوں کو عمرہ کرتے ہوئے احرام کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم ان دنوں میں ہم اس پر عمل کر لیں۔ جو لوگ مشغول ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اس وقت، تو کم از کم ہفتے میں 1 دن فارغ کر لیں کہ 1 دن فجر کی جماعت کے بعد ہم اسی جگہ بیٹھے رہیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ سچا جذبہ اور اچھی نیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کتنے حج اور عمرے کا موقع بھی عطا فرمائے گا اور حج اور عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کا معمول تھا ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ یہ معمول آپ نے بنا رکھا ہے، اس وقت بیٹھے رہتے ہیں بہت دیر تک؟ تو فرمایا کرتے تھے ہاذہ غدوتی ولو لم اتغد الغداء لسقطت قوتی، یہ جو میں بیٹھتا ہوں فجر کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہوں اور چاشت کی نماز تک کے وقت تک بیٹھتا ہوں، یہ میری غدا ہے۔ غدا عربی میں کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، ناشتے کو، یہ میری غذا ہے، یہ میرا دوپہر کا کھانا ہے۔ اگر میں یہ دوپہر کا کھانا نہ لوں، دوپہر کا کھانا نہ لوں تو میری قوت کم پڑ جائے، کمزوری آ جائے، ضعف و نقاہت لاحق ہو جائے۔ یہی میری طاقت ہے، یہی میری قوت ہے، اللہ کا ذکر اور اس طرح عبادت میں مشغول رہنا۔ چوتھا جو عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے حج اور عمرے کے برابر ثواب جس کا ملے گا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بہت آسان عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقیر، محتاج، فقراء مہاجرین صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، شکایت کرنے لگے، ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم، یا رسول اللہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، وہ مال والے، دولت والے بہت بلند رتبے حاصل کر گئے، ہمیشہ کی نعمتیں، مال کی نعمت خرچ کر کے حاصل کر گئے، ہم محروم رہ گئے۔ فرمایا کیسے؟ کہا یصلون کما نصلی، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کا برابر ثواب دونوں حاصل کر رہے ہیں۔ ویصومون کما نصوم، ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ ولہم فضل من اموال، لیکن اللہ نے ان کو خوب مال دیا ہے۔ یحجون بہا ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون، مال کی اور دولت کی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس سے وہ حج کرتے ہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تو ان سے بہت پیچھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم، اے میرے فقراء مہاجرین، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کر لو، اس پر عمل کر لو تو جو تم سے پہلے ہیں ان کو تم پالو۔ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، اور تم سے جو پیچھے ہیں اعمال میں وہ تمہیں پکڑ نہیں پائیں گے، تمہارے برابر نہیں آ پائیں گے۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ، اور اس دھرتی پر یہ عمل کرنے والے تم سے سب سے بہترین انسان ہوں گے، بہترین افراد ہوں گے۔ ہاں جو کوئی ویسا عمل کرنے لگ جائے تو الگ بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة 33،
ایسا کرو ہر فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کرو، یہ تسبیح پڑھو اور اس کی پابندی کرو تو حج کا بھی ثواب تمہیں مل جائے گا، عمرے کا بھی ثواب مل جائے گا، صدقہ خیرات کا بھی ثواب مل جائے گا، جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ وہ صحابہ کرنے لگ گئے، کچھ دن کرنے لگ گئے تو وہ مالدار صحابہ تھے، وہ بڑے خوش نصیب تھے، انہوں نے کہا یہ کون سا عمل کر رہے ہیں، معلوم کیا تو وہ بھی کرنے لگ گئی۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس فقراء مہاجرین آئے کہ یا رسول اللہ وہ تو یہ بھی عمل کرنے لگ گئی، تو حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، پھر جسے چاہے نواز دے۔ پھر بھائی وہ تم سے پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں، وہ خوش نصیب مالدار ہیں جو یہ بھی کرنے لگ جائیں۔ پانچواں جو عمل ہے، اب آپ ایک بات، یہ 4 عمل ہم نے بتائے، 5 عمل بتائے ہیں، 5 اعمال، یہ پانچوں اعمال ایسے ہیں جو کسی نہ کسی حد تک مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا عمل بتایا تھا کہ جو مسجد میں علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے، درس کی حلقے میں بیٹھنے کے لیے آئے، جمعہ کا خطاب سننے کے لیے آئے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کے لیے آئے، کتنا آسان ہے وقت نکالنا۔ درس زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، تعلیم میں دیکھیں فجر اور عصر کے بعد کی تعلیم 5 منٹ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اتنا آسان کام ہے، حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ پر ایک تو تعلیم و تعلم کے لیے آ رہا ہے، فرض نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، پھر اسی جگہ اشراق یا چاشت کی نماز پڑھ کے جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ تسبیح کا پڑھنا، یہ وہ اعمال ہیں جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر مسجد سے متعلق جو اعمال ہیں، جو کام ہیں نا، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا ثواب بتایا ہے۔ اور 5واں جو عمل ہے بر الوالدین، اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک، جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو بھی حج کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، جہاد کرنے والوں کے قافلے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کا انکار کرنے والوں کے مقابلے کے لیے قافلے جا رہے ہیں، اور میری بھی خواہش ہے، میری بھی تمنا ہے میں بھی جاؤں، لیکن قدرت نہیں رکھتا ہوں، میرے پاس اسباب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا حل بقی احد من والدیک، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی باقی ہے، کوئی زندہ ہے، باحیات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میری امی زندہ ہے، میری والدہ حیات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاتق اللہ فیہا، اپنی والدہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے کام آؤ۔ فَإِن فَعَلْتَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، اگر تم نے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا نا تو تمہیں حج کا بھی ثواب ملے گا، عمرے کا بھی ثواب ملے گا، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ چند اعمال ایسے ہیں جو صحیح احادیث میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ اعمال بتائے گئے ہیں۔ کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، انسان ارادہ کر لے، سچی نیت کر لے، سچا جذبہ کر لے کہ مجھے ایسا کرنا ہے۔ اور چونکہ آج کل ماحول ایسا ہے، حاجی جا رہے ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی تصویر، ایسی ویڈیو، ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس سے بیت اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، حج کا ذکر چل پڑتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم ان اعمال کو کرنے لگ جائیں، ان کاموں کو کرنے لگ جائیں، اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم یہاں گھر بیٹھے یہ اعمال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان پر حج اور عمرے کا ثواب بتایا ہے، اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں، اس ارادے کے ساتھ یہاں پر جو بیٹھے ہمارے لیے ممکن ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اصل تو ہمارا جانے کا جذبہ بیت اللہ کا ہے، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا ہے، ان مقدس مقامات کے دیکھنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سچے جذبے کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ راستہ آسان کر دے گا، اسباب فراہم کر دے گا، اور کسی نہ کسی شکل میں آپ کو بیت اللہ پہنچا دے گا، ان مقدس مقامات تک پہنچائے گا۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بہت اچھے جملے کہے، انہوں نے فرمایا من فاتہ فی
عام القیام بعرفہ فلیقم للہ بالحق الذی عرفہ، چونکہ عربی جملے ہیں، عربی زبان ہے، عربی زبان جو جانتا ہے نا وہی اس کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے۔ فرمایا اس سال جس کو میدان عرفہ میں کھڑا ہونے کا موقع نہیں ملا ہے، عرفہ عربی لفظ ہے، عرفہ کے بناتے پہچاننا، تو کہا کہ اس سال جس کو عرفہ کے میدان میں کھڑا ہونے کا موقع نہیں ملا ہے تو پھر وہ اس اللہ کا حق ادا کرے، اس اللہ کا حق ادا کرے جس اللہ کو وہ جانتا ہے۔ اب اللہ کا حق نماز ادا کرنا بھی ہے، اللہ کے حق اطاعت کرنا ہے، اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ عرفہ کے میدان میں کھڑا ہونے کا موقع نہیں مل رہا ہے، یہاں پر جہاں کہیں بھی ہے اللہ نے جو حق اپنے تمہارے ذمے لگائے ہیں ان حقوق کو ادا کرو۔ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةٍ فَلْيُبَيِّتْ عَزْمَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ الَّذِي قَرَّبَهُ وَأَزْلَفَهُ، کہا کہ جس کو مزدلفہ میں رات گزارنے کا موقع اس سال نہیں ملا ہے فَلْيُبَيِّتْ، تو وہ رات میں اپنا پختہ عزم و ارادہ کرے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری والے کام کروں گا۔ مزدلفہ میں رات کو رکتے ہیں تو کہا فَلْيُبَيِّتْ عَزْمَهُ، رات میں یہ پختہ عزم و ارادہ کر کے سوئے کہ انشاءاللہ میں اللہ کی فرما برداری والے کام کروں گا۔ وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى نَحْرِ هَدْيِهِ بِمِنَىٰ، جس آدمی کو اس سال منا میں قربانی ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا ہے فَلْيَذْبَحْ هَوَاهُ هُنَا، یا گھر پر بیٹھے بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جن خواہشات کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اپنی خواہشات پر چل رہا ہے، وہ یہیں پر بیٹھے خواہشات کی قربانی پر گلے پر خواہشات کے گلے پر چھری پھیر دے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَصِلْ إِلَى الْبَيْتِ لِأَنَّهُ مِنْهُ بَعِيدٌ، اور جو آدمی بیت اللہ نہیں پہنچ سکا ہے، خانہ کعبہ نہیں پہنچ سکا ہے، کیوں کہ وہ بہت دور ہے، اس کے لیے اسباب نہیں ہے، فَلْيَقُمْ فَلْيَقْصِدْ رَبَّ الْبَيْتَ الَّذِي، تو ارادہ کرے، رخ کرے اس بیت اللہ کے رب کا۔ بیت اللہ نہیں پہنچ سکا ہے، بیت اللہ کے مالک کا، بیت اللہ کے رب کا ارادہ کرے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہ رگ سے بھی، جان کی رگ سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے۔ بیت اللہ دور ہے لیکن اللہ تو بہت قریب ہے، اللہ کے قریب آنے والے اعمال کیجیے۔ تو جو لوگ اس سال حج نہیں کر سکے ہیں، نہیں جا سکے ہیں، کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے، کارن کی وجہ سے، وہ ان اعمال کو کرنے لگ جائیں اور اس جذبے کے ساتھ ان اعمال کو کریں۔ ایک اللہ والے گزرے تھے، انہوں نے حاجیوں کو دیکھا، حاجیوں کے قافلے نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، تو ان کو دیکھ کر رونے لگے، رو رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وا ضعفا، ہائے میری کمزوری، میرے پاس اسباب نہیں ہے، میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جاتا۔ ثم تنفسا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے ہذی حسرت من انقطع عن الوصول للبیت، یہ حسرت ہے، افسوس ہے اس شخص کی جو بیت اللہ نہیں پہنچ سکا ہے، بیت اللہ نہیں جا سکتا ہے۔ فکیف تکون حسرت من انقطع عن الوصول الى رب البیت، اس شخص کی حسرت کا اور افسوس کا کیا حال ہوگا جو بیت اللہ کے رب تک نہ پہنچ سکے۔ تو بیت اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکے ہیں تو کم از کم ایسی کوشش کریں کہ بیت اللہ کے رب تک پہنچ سکیں۔ بیت اللہ کے رب تک ہم اس گھر میں آ کر، مسجد میں آ کر، مسجد کے جو بھی حلقے ہیں، دین کے تعلیم کے حلقے ہیں، ان میں بیٹھ کر، اللہ نے مال دیا ہے، مال کا صحیح استعمال کر کے، اللہ نے علم دیا ہے، علم کا صحیح استعمال کر کے بیت اللہ کے رب تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ چند اعمال تھے، چند وہ کام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کے بارے میں آیا ہے، آدمی اپنے گھر پر بیٹھ کر جن کو انجام دے کر، جن کو کر کے حج اور عمرے کا ثواب پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی نیت کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سچے جذبے کی برکت سے اس کے صدقہ طفیل میں بیت اللہ کی بھی زیارت کا موقع نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔